بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فقال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع عطا فرمایا ایک دوسرے سے ملاقات کا، اور مومن کی ملاقات سے کسی بھی حوالے سے فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک کے ایمان کے قلب کا نور دوسرے کے ایمان کے قلب میں صحبت کی وجہ سے خود بخود منتقل ہو جاتا، اور اسی وجہ سے صحبت کا فیض جلدی پھیلتا ہے بنسبت زبان کے فیض سے۔ تو یہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک مقصد کے لیے زمین پر بھیجا، اور اس مقصد کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا، جہنم کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ زمین اور کائنات کو بھی پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر جس مقصد کے لیے بھیجا، وہ ساری مخلوقات کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ سمجھیے اس کو، یعنی انسان نے زمین پر رہ کے جو کام کرنا ہے اس کا فائدہ اور اس کا نقصان پوری کائنات کو پہنچے گا۔ یہ بات اول تو سارے انبیاء کی تعلیمات کے اندر تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا برملا اعلان فرما دیا، اور اس تعلیم کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا، انبیاء کو بھیجنے کا، زمین پر رہتے ہوئے خود بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ اور پوری کائنات کو نقصان سے بچاؤ۔ یوں سمجھیے، ایک فرد پوری کائنات کا مرکز ہے، ایک فرد، ایک مسلمان، ایک انسان، یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت۔ اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب اللہ کی رحمت زمین کے اوپر ساری کائنات کو تقسیم ہو رہی ہے۔ جب سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات کی پرورش کر رہی ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے برملا سورہ فاتحہ کے اندر فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جس تعریف کرنے والے نے جس زمانے میں بھی کی ہوں وہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، کیونکہ وہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ہر ضرورت کو وہ خود ہی پورا کر رہا ہے، لیکن پورا کر کس انداز سے رہا ہے؟ نہایت مہربانی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، رحمان کی حیثیت سے پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات، اور اس کی نظیر ہم انسانوں میں اپنی والدین اپنی اولاد کے ساتھ ہی دیکھ لیں کہ والدین کو جو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کی پرورش کے پیچھے شفقتاً محبت ہوتی ہے۔ اصل تربیت کے پیچھے جو روح کار فرما ہوتی ہے ماں کی یا باپ کی، وہ اصل میں محبت ہوتی ہے، اور ان کی ہر چیز کو سختی بھی اگر ہوتی ہے تو محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر نرمی بھی ہوتی ہے تو محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے اس مشن کو، اس کام کو جس کے لیے بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دعائیہ کلمہ استعمال فرمایا،
اور وہ فرمایا وسلام علی المرسلین، میں نے زمین کے اوپر جو اپنا پیغام بھیجنے والوں کو بھیجا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ میری زمین بھی ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے، جاندار بھی اور بے جان چیزیں بھی، پہاڑ بھی اپنا کام کرتے رہیں، پانی بھی اپنے مقصد کے کام کے اندر لگے ہوئے جس کے لیے میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے، لیکن ان کے کاموں کے اندر مداخلت اور رکاوٹ بنے گی انسان کے اعمال سے۔ یہ کام اگر یہ بگڑے گا تو اس کی وجہ، اس کا اثر جو ہے، اس کی نحوست جو ہے وہ سارے ارد گرد سارے ماحول کے اوپر پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو، انبیاء کے ذریعے جو خبریں دے کے بھیجا، ان خبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کے ساتھ بھی نوازا کہ سلامتی ہو میرے پیغام لانے والوں کے اوپر، یعنی ان کی تعلیمات ہمیشہ باقی رہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی انتہا فرما دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس وظیفے کے اندر شامل ہو گئے، اور النبی کا لفظ ہے یعنی یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ کو جو علم دے کر کے بھیجا گیا تھا اور علم کے مطابق جو عمل کرنا تھا انسانیت نے، وہ اس درجے کا اللہ تعالیٰ کو محبوب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ اس کے ساتھ منسلک تھی کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پر درود، رحمتیں اور سلام بھیجنے میں شریک ہو گئے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علمی اور شان تربیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سند عطا فرمائی کہ یہ اتنے اونچے درجے کی میں نے اب تعلیم انسان کو نقصان سے، فساد سے بچانے کے لیے بھیجی ہے کہ اس کو جب تک یہ تعلیم کا ایک ایک حرف باقی رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک ایک حرف باقی رہے گا، اور کوئی ایک عمل بھی اگر زمین پر باقی رہے گا تو میری رحمت زمین اور کائنات کے اوپر برستی رہے گی، اور میں اس کو سلامتی بھی عطا کرتا رہوں۔ اور پھر ہمیں ترغیب دلوائی کہ بھئی یہ جو وظیفہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذکر کے محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کی، آخری نبی کی شان ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کا تذکرہ فرمایا اپنے کلام کے اندر۔ اور بزرگوں سے اس فقیر نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ذکر پسند ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ذکر پسند ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور محب کو اپنے محبوب کا ذکر ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں تو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور اللہ تعالیٰ کس ذکر سے خوش ہوتے ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو اسی وجہ سے درود کی کثرت کا حکم دیا گیا۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تربیت اور تعلیم کی بلندی کو ہمیشہ حاضر رکھنا مقصود تھا امت کے سامنے، کہ یہ اتنی بلند تعلیم اور اتنی مکمل تعلیم دے کے میں نے نبی کو بھیجا ہے، اور اس کے مطابق جو عمل کرے گا تو میری رحمت اس کو یاد دلاتے رہنے کے لیے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی درود کو کثرت سے پڑھا کرو۔ تو درود شریف پڑھنے سے اولیاء فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے محبوب ہیں اور محب بھی ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس وظیفے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اس وجہ سے درود شریف، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، عظمت اور بزرگی اور شان ہر اعتبار سے، یہ اس وقت اس فقیر کے پاس تو یہ اتنا ذخیرہ علم نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی شان اور روحانی شان کو کچھ اس کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن یہ درود شریف ہمیں سمجھا رہا ہے آپ کی شان کی تکمیل کو، کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ادباً فرمایا کہ بھئی اگر میرے نبی کے اوپر سلامتی اور رحمتیں بھیجنی ہیں تو مجھ سے کہو کہ میں بھیجوں۔ اللہم صلی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم رحمتیں اور سلامتیں بھیجنے کے لیے کس سے درخواست کر رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس میں بھی اگرچہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، یہ بھی صیغہ ہے اور یہ بھی مقبول صیغہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن درود شریف کے اکثر صیغوں کے اندر یہ اللہم کا جو لفظ آیا ہے، یہ در حقیقت ایک بات سمجھانی تھی امت کو کہ میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی جب تم ان کے اوپر رحمتیں اور سلامتی بھیجو گے ان کی تعلیم، ان کی ذات اور ان کی تربیت کے اوپر، تو تم شاید تمہاری سمجھ اتنی بلند نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو، مجھے کہو پھر میں اپنی شان کے موافق ان کے اوپر سلامتیاں اور رحمتیں بھیجوں، درخواست مجھ سے کرو۔ تو یہ دور، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر ہر امتی کی یہ ذمہ داری رکھی، اول تو کہ ہر امتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اب وہ یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی، کافر پر بھی اگر اترے گی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے زندہ رہنے کی وجہ سے اترے گی۔ اگر کسی کافر کو بھی کوئی رزق پہنچے گا، کوئی فائدہ پہنچے گا، تو وہ اس امت کے کسی امتی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کو زندہ رکھنے کی برکت سے رحمت اترے گی، اور اس کو سلامتی بھی، کائنات ساری سلامت رہے گی۔ اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، پوری کائنات اللہ تعالیٰ ختم نہیں فرمائیں گے جب تک روئے زمین پر ایک شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ کی تعلیمات کے ساتھ منسوب رہے گا۔ تو ایک امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے بھی دینی تعلیم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی برکت سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اور قیامت برپا نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت جو ہے کائنات کے ختم ہونے کا نام ہے۔ تو یہ بات اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر دو طبقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کو صحیح طریقے سے پہچانا۔ اگرچہ آپ پر کلمہ پڑھنے والا امتی بھی اس کے اندر شریک ہے، اس رحمت اور سلامتی کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی نبوت، آپ کی اس شان کو کہ آپ کا علم کتنا بلند ہے، اور اس علم کا مقصد دنیا کے اندر میں پہلے عرض کر چکا، انبیاء دنیا میں وہ پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پیغام کی وجہ سے میں بھی دنیا کے اندر جب تک زندہ رہوں تو میں ہر قسم کے نقصان سے بچا رہوں، اس تعلیم کی وجہ سے۔ اور اگر میں عمل کروں اس تعلیم پر، اور اگر اس تعلیم پر میں عمل کروں، اس تعلیم کو سیکھوں، سمجھوں، اس پر عمل کروں، تو میری وجہ سے میرا ماحول نہیں، پوری کائنات محفوظ ہے، اس کو بھی میں نقصان سے بچا رہا ہوں۔ یہ سوچ اگر آدمی رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دینی تعلیم اور اس کے مطابق تربیت کی، عمل کرنے کی، تو خود سوچئے کہ انسان کو تو پھر فرصت ہی نہیں ہے کسی لمحے کے لیے کہ وہ اس تعلیم اور تربیت سے ایک لمحے کے لیے ہٹائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی خبریں دی تھیں کہ میری امت جو ہے وہ میرے طریق سے ہٹ جائے گی آہستہ آہستہ، تو کم از کم درجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کا، اس پیغام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں سے کروائی، کیونکہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ ایک طبقہ تو ہے علماء کا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو، ایک ایک حرف کو، اور اس سے جاری ہونے والے تمام مسائل جو کہ انسانیت کو پیش آ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو یہ صلاحیت دی، یہ توفیق دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی محفوظ رکھیں، اور پھر اپنے دور میں کوئی نیا جدید مسئلہ پیش آ جائے انسانیت کو تو اسی نور سے غور کر کے پھر اس انسانیت کی رہنمائی کریں۔ تو یہ امت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے کی، اسی کو ختم نبوت کی حفاظت کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو تھی اعمال کی حفاظت، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے متقین سے کروائی۔ متقین کا مطلب ہے کہ یہ تعلیم آئی ہی ہمیں بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کا مقصد اور فائدہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی بیان فرما دیا کہ یہ جو میں نے آخری تعلیم اپنے پیغمبر کے ذریعے دی ہے، یہ ساری کی ساری اس کے اندر ہدایات ہیں
متقین کے لیے، یعنی زمین کے اوپر رہ کر کے اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچائیں اور انتہائی درجے میں ساری کائنات کو نقصان سے بچائیں۔ تو اس کی غرض و غایت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں بیان فرما دی۔ تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اوپر غور کیا اور انہوں نے کہا کہ صرف تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں، بلکہ عمل اس لیے ضروری ہے کہ عمل کے نتیجے میں یہ تعلیم بھی باقی رہے گی، اور پھر کائنات کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، اللہ کی کائنات کو محفوظ رکھنے کی، اپنے ماحول کو محفوظ رکھنے کی، اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب بنے گی، وہ ہوگی اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر دو طبقوں کو باقی رکھا، ایک علماء کا طبقہ اور ایک اس تعلیم پر عمل کرنے والوں کا طبقہ، اور ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے مقام بھی بیان فرمایا اپنے کلام میں۔ نبی کی تعلیم کو سیکھنے سکھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس طبقے کو خود چنا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ نبی کی تعلیم میں نے چونکہ زندہ رکھنی تھی، اس لیے میں نے خود چنا کہ کون اہل ہے اس تعلیم کو سمجھنے کا، محفوظ رکھنے کا۔ تو میں نے ان افراد کو خود چنا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی آدمی دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کر لوں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتے ہیں اپنے نبی کی تعلیمات کو، پھر یہ اور بات ہے کہ ماحول کی وجہ سے، اپنے نفس کے شر کی وجہ سے، اس تعلیم کی بلندی اور بزرگی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ناقدری کرنے کی وجہ سے علم اس سے چلا جائے، یہ اور بات ہے۔ لیکن طبقہ ختم نبوت کی کوئی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طبقے اس امت کے اندر جاری رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی دو چیزوں کا بیان فرمایا۔ میں جو تعلیم لے کر کے آیا ہوں اس کے ساتھ تربیت کا نظام بھی لے کر کے آیا ہوں۔ میری تعلیم صرف پڑھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل میں عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ عمل کرنے کے لیے تربیت چاہیے، اور اپنی پرانی عادتوں کو، دور جاہلیت کی عادتوں کو ختم کر کے میری تعلیم کے مطابق ان عادتوں کو اختیار کرنا ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تو اس کو جو اختیار کرے گا اس کو قرآن مجید نے متقی کہا۔ ختم نبوت کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے متقی کہا، اور اس کا منصب اور مرتبہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری نظر میں سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی محنت کے اندر لگ گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری جگہ اپنا دوست بھی فرمایا، اگرچہ ہر اہل ایمان کو اللہ نے اپنا دوست کہا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات دنیا کے اندر اس میں تذکرہ فرمایا کہ نبی کی تعلیم بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی اس تعلیم کو محفوظ رکھے، اور جو اس نبی کی تعلیم کی قدردانی کرے گا تو وہ ضرور اس کے مطابق عمل بھی کرے گا، اور جب وہ عمل کرے گا تو اصل میں میرا دوست دنیا کے اندر وہی ہے جس نے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس فقیر کے نزدیک اس سے بڑی ختم نبوت کی شان میں شاید کوئی آیت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی، اس فقیر کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کی بلندی کے اندر اپنے آپ کو اور ملائکہ کو، کائنات کے اندر جو رحمت اللہ کی تقسیم ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے مخلوق کو، اب اس کا ذریعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بلندی ظاہر کرنے کے لیے درود شریف کا وظیفے کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر شرکت کا اعلان فرمایا کہ میں بھی اس کام کے اندر لگا ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، اور نہ ہم محتاج ہیں، ملائکہ اور فرشتے اور انسانیت محتاج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے انسانیت کو کہ یہ ایسی بلند تعلیم ہے جو میری طرف سے، یہ اس رحمت کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا تقاضا تھا کہ انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایسا علم دے دیا جائے، ایسی تعلیم دے دی جائے جس تعلیم کے بعد انسانیت ہمیشہ میری رحمت کی مصداق رہے، اس پر وہ رحمت قیامت تک برستی رہے جب تک وہ اس تعلیم کے ساتھ منسلک رہے گی۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام لے کر کے آیا ہوں، انسانیت کو وہ تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،
اور میں اس تعلیم کے مطابق تربیت کا نظام بھی لے کر کے آیا ہوں، اس تربیت کے نظام سے انسان اپنی فطرت کی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے وہ بھیجا گیا تھا، زمین پر اتارا گیا تھا، وہ جب تک اس تعلیم کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اس کو اپنا مقام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کون ہوں اور کس لیے بھیجا گیا ہوں۔ جس کو کہتے ہیں بلندی اخلاق، یعنی جس چیز کے لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اس کو جسم اور روح عطا کی تھی، وہ اس کی بلندی اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ میری تربیت، میری تعلیم کے مطابق، میری تربیت کے مطابق اپنی نفس کی اور اپنی روح کی تربیت نہ کروائے۔ یہ بات اگر یہ فقیر آپ کو سمجھا سکا تو اس وقت یہ مسئلہ اگرچہ فقیر بار بار چھیڑتا ہے، لیکن ایک بات سمجھانی اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسی مسئلے سے سب سے زیادہ غافل ہو گئے۔ پہلے ختم نبوت کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ علم دو طریقے سے ہے۔ ایک علم وہ ہے جو انسان اپنی عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں مختلف شعبوں میں، زراعت کے شعبے میں استعمال کرتا ہوں، تعمیرات کے شعبے میں استعمال کرتا ہوں، مختلف آلات بنتے ہیں ان کے اندر استعمال کرتا ہوں، تجارت کے اندر استعمال کرتا ہوں۔ میں اگر حاکم بنا دیا جاؤں تو وہاں بھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے کہ میں حکومت کیسے کروں۔ اگر وہ تجارت کا کام کرتا ہے تو وہاں بھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے کہ یہ میں تجارت کے اندر نفع کیسے کماؤں، نقصان سے کیسے بچاؤں۔ تو انسان اپنی عقل کو ہر شعبے میں ہر وقت استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن انسان جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو معلومات اس کو اکٹھی ہوتی ہیں، جس کو ہم علم کہتے ہیں، وہ علم سچا ہوتا ہے یا مشکوک ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ مشکوک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ ابھی تو صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد میری سوچ غلط ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے جب سے اپنی عقل استعمال کرنی شروع کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آئندہ، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی اس لیے کہ اپنے ماحول کے اندر ہمیشہ دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کے اندر تجسس رہتا ہے کہ کون سی چیز کیسے کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی، اس عقل کے ساتھ انسانیت جو چیز بھی معلومات حاصل کرتی ہے تو انسان ہمیشہ اس معلومات کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جو خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ بغیر شک والی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، یہ مشکوک ہوتی ہے، وہ سچی تعلیم ہوتی ہے۔ یعنی اس کی تو ہم نے تصدیق کرنی ہے کہ وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، صرف ہمیں ذریعہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ میرے آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا قائم کیا ہے، اسی نظام کے ذریعے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، یہ تو عقل کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ خبر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پہنچی ہے تو اس کے بارے میں شک کی گنجائش رہتی ہے یا اس کو 100% بغیر سوچے سمجھے سچ سمجھنا ضروری ہے؟ میں بات سمجھا سک رہا ہوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ میری عقل جو بھی معلومات حاصل کرتی ہے اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ شک کے اوپر۔ اور جو خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اگر وہ خبر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ سچ پر۔ انسان کی تحقیق کی بنیاد شک پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی بنیاد سچ کے اوپر۔ اس وقت امت اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی کہ جو چیز تو شک کی، یہ فتنہ امت میں 1300 سال تک کبھی بھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا یہ فتنہ امت کے اندر، لیکن پچھلے 150 سال سے مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ اتنا جڑ پکڑ گیا کہ مسلمانوں کے نزدیک جو علم مشکوک ہوتا تھا، اور ساری انسانیت اس کو مشکوک کہتی ہے، کافر بھی اپنی تحقیق کو مشکوک کہتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی آج کی ریسرچ ہے، آج کی تحقیق ہے، یہ تو کل بدل سکتی ہے، اس کا انکار تو کافر بھی نہیں کرتا، جیسے موت کا انکار کافر نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں نے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے بچوں کو جو دنیاوی تعلیم دلوا رہا ہوں، یہ غلط سمجھ کے، مشکوک سمجھ کے دلوا رہا ہوں یا اس تعلیم کی تصدیق کر رہا ہوں میں؟ کیوں بھائی؟
میں اپنے بچوں کو جو تعلیم دلوا رہا ہوں تو اس تعلیم کو سچا سمجھ کے بھیج رہا ہوں یا مشکوک سمجھ کے بھیج رہا ہوں؟ سچا سمجھ۔ تو یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، آپ کی خبر کو مشکوک بنا دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو تعلیمیں صحیح ہوں۔ یہ میں بھی آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اور خلافت راشدہ کے اندر ایک جماعت کو تیار کیا۔ وہ جماعت بالکل ان پڑھ تھی انسانیت کی نظر میں، اس لیے یہ جو آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ اصل میں صحابہ کی شان بھی بیان کر رہی ہے کہ میں نے اپنے نبی کی تعلیم پہلے ان لوگوں کو سکھائی جو بالکل ان پڑھ تھے، امی تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اس میری تعلیم کو سمجھنے کے لیے خالی ذہن ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ خالی ہوگا، کوئی بھی علم اس کو نہیں آتا ہوگا، وہ اس تعلیم کو سب سے زیادہ قبول کرے گا۔ تو امیین کی جو صفت ہے یہ صحابہ کی، اور صحابہ کے بعد ہر اس شخص کو نبی کی تعلیم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس علم کو صحیح سمجھ سکے گا، نبی کے علم کی شان اور بلندی کو، جو پہلے کسی علم سے خالی ہو اس کا ذہن۔ اور یہ تجربہ ہے، علماء نے لکھا ہر دور کے اندر کہ خود دینی تعلیم حاصل کرنے کے اندر بھی یہ نقص آ جاتا ہے۔ آپ نے اگر ایک دینی تعلیم کسی اعلیٰ درجے کے استاد سے پڑھی ہے، آپ نے حدیث کی کتاب کسی اعلیٰ درجے کے استاد سے پڑھی ہے، پھر وہی حدیث کی کتاب آپ کسی اس سے نسبتاً کم درجے کے عالم سے پڑھیں گے، آپ کے علم کے اندر تنزل ہی آ جائے گی، اضافہ نہیں ہوگا آپ کے علم میں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہی اگر آپ، اور اسی کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ان مسلمان علماء کو جو درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے کے لیے یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ لے لیتے ہیں، ان کے علم کے اندر بھی تنزلی آ جاتی ہے، وہ نور نبوت باقی نہیں رہتا، اور یہ ان کے علم سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ آج کے دور میں جو مشکوک علم تھا اس کو تو ہم نے اپنے ذہن میں بالکل 100% سچا سمجھ لیا، اس لیے میں اپنے بچے کو بھیجتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ سچی چیز پڑھا رہا ہوں میں اس کو، اور وہ سچی چیز پڑھ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کہ کون سا شعبہ، کون سی تعلیم مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے، یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر ہی پوری امت کو سمجھا دیا، اور الفاظ کے ذریعے، اعمال کے ذریعے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم فرمائی جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میری تعلیمات جو ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے بھی پوری کی پوری مکمل ہے۔ اور حکومت جب آدمی ملک چلاتا ہے تو ملک کے اندر پیسے کی آمد و رفت کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کو کہ نہیں؟ حکومت کو اپنی مضبوطی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نظام قائم کر کے بتایا بھئی دنیا کے اندر پیسے کمانے کیسے اور خرچ کیسے کرنے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امن قائم رکھنے کے لیے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے پڑوسی کے اندر، اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو کون سی عادتیں اختیار کرنی چاہیے۔ اگر وہ ان عادتوں کے اوپر رہے گا تو خود بخود سارے لوگ خوشحالی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ نظام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور دکھایا کہ نہیں؟ اب آج کے دور میں سب سے زیادہ جو زد میں ہے مسلمانوں، خود امتی کے نظر میں سب سے زیادہ جو چیز اس وقت زد میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج کے دور میں قابل عمل نہیں سمجھ رہے۔ گویا جو علم تصدیقی تھا وہ تشکیکی ہو گیا، جو علم سچا تھا وہ ہماری نظر میں کیا ہو گیا؟ مشکوک، اور جو مشکوک تھا وہ کیا ہو گیا؟ اس مشکوک کو سچا سمجھنے کی وجہ سے ہوا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آج کے دور میں مسلمانوں کو اکنامکس پڑھنی چاہیے، کیوں بھائی؟ اگر میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں، اکنامکس کہتے ہیں معاشی نظام، آپ نے چیزیں کیسے بیچنی ہے، کیسے خریدنی ہے۔ تو آج کے دور میں جو میں اکنامکس پڑھ رہا ہوں، یہ اکنامکس میری اور آپ کی لکھی بھی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی ہے؟
تو اگر میں اس اکنامکس، اور میں اکنامکس اپنے بچے کو اکنامکس میں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کس لیے سے کروا رہا ہوں؟ صحیح سمجھ کے کروا رہا ہوں اس علم کو یا غلط سمجھ کے؟ تو اگر میں حضور آج کے دور میں اکنامکس اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں اور صحیح سمجھ کے پڑھاتا ہوں تو میرے اندر سے میری عقل کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام لائے نہیں تھے، اور اگر لائے تھے تو آپ کی نبوت آج کے دور میں ختم ہو گئی۔ پچھلے 150 سال کے بعد اب آپ کی نبوت کے اندر اکنامکس کا باب ختم ہو گیا، صرف صحیح سمجھنے سے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکنامکس کو آج بھی صحیح ضرور سمجھ رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ اب آپ کی ہدایات جو تھیں اکنامکس کے شعبے کے اندر، ان کا دروازہ 150 سال پہلے بند ہو گیا۔ پولیٹیکل سائنس پڑھنی چاہیے مسلمانوں کو، ریاست کا نظام پڑھنا چاہیے بھائی۔ اگر میں پڑھوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمرانی کا نظام انسانیت کو سمجھایا تھا، اور خلافت راشدہ نے جو 40 سال 32 سال تک انسانیت کو دکھایا کہ حکمران کو کیسے ہونا چاہیے اور رعایا کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہونا چاہیے، اگر میں آج پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہوں کہ اب حکمرانی کرنے کے نئے اصول آ گئے ہیں، جدید تحقیق آ گئی ہے نظام حکمرانی کے، اور میں اس کو صحیح سمجھ کے بھی پڑھ رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب سے میں نے اس علم کو صحیح سمجھنا شروع کیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دروازہ بند کر دیا کہ آج کے دور میں آپ کی نبوت کا یہ شعبہ بند ہے، اب اس کے اوپر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوشل سائنسز پڑھنی چاہیے ہمیں، سوشیولوجی، مینجمنٹ سائنسز، انتظام کیسے سنبھالنا ہے شعبوں کا، تجارت کا انتظام کیسے سنبھالنا ہے، مختلف شعبوں کا انتظام کیسے سنبھالنا ہے، تجارت کا نظام کیسے سنبھالنا ہے، کسی بھی محکمے کا، کسی اسکول کا نظام کیسے چلانا ہے۔ اس نظام کو پڑھنے کے لیے جو آج کا بڑا مشہور مضمون ہے اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ سائنسز، یہ سارے اس کے شعبے ہیں۔ ریلوے کا نظام کیسے سنبھالنا ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام کیسے چلانا ہے، تو یہ مینجمنٹ سائنسز جو تھیں اس کو ہم صحیح سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا غلط سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو تیار کر کے جو 32-33 سال انسانیت کو ساری دنیا کا نظام چلانے کا طریقہ سکھایا شعبوں کا، اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب ختم نبوت جو ہے اس کا یہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ 3 بڑے بڑے شعبے تو ہم نے بند کر دیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ پہلے قابل عمل تھیں، سچی ہیں، قابل عمل نہیں، اب جدید تحقیق چلے گی۔ پھر آ جائیے MBA، بزنس ایڈمنسٹریشن، اس کو بھی مسلمان بڑے ذوق شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ تجارت کا انتظام کیسے سنبھالنا ہے، تجارت کرنی کیسے اور اس کا انتظام کیسے سنبھالنا ہے، مالیات کا نظام کیسے سنبھالنا ہے، یہ MBA اور BBA کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ پھر میں اس کو فخر سے بھی پڑھ رہا ہوں۔ کیا جواب دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قیامت کے دن، اگر انہوں نے علماء سے اور اتقیاء سے پوچھ لیا کہ میری نبوت کا دفاع کیوں نہیں کیا تھا بھائی، تمہارے پاس تو علم تھا میرا، تم تو یہ تشکیکی علم کو، تمہارے پاس جواب تھا اس کا، اور خود دین کا طالب علم ہی خود اس علم کی تصدیق کرنے لگ جائے۔ اس وقت ہماری نجات ختم نبوت کے صرف عقیدے کی وجہ سے ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا عقیدہ یاد رکھیں آپ کی علم کی شان اور بلندی کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر ہم نے آپ کے علم کے اندر کوئی کمی محسوس کرنی شروع کر دی کہ آپ کی خبر کے اندر کوئی کمی اور نقص ہے، تو پھر ہدایت کی انسانیت کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے اب بھی؟ تو اگر آپ کی تعلیم میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے، ہم نے اس کی طرف کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہم اس کو۔ اسی لیے میرے بھائیو سمجھو اس بات۔ باقی رہ گئے فنون، سائنسی فنون،
ان سائنسی فنون کے اندر بھی مسلمانوں نے ہر دور میں تحقیق کی، لیکن مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر فن کی رہنمائی موجود ہے، ہر فن کی رہنمائی موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، کیمسٹری کی رہنمائی موجود ہے، بایولوجی کی رہنمائی موجود ہے، طب کی رہنمائی موجود ہے، طبیب کو کیسے کام کرنا چاہیے ختم نبوت کے ماتحت، فزکس کو کیسے کام کرنا چاہیے، ایٹامک فزکس کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس شعبے کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو، فنون کے اندر بھی۔ تو ہم نے تو اس شعبے کو بالکل سائنس کے شعبے کو تو ہم نے بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ سائنس اور اسلام میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس شعبے کو ہی الگ سمجھ لیا دین سے، سائنس اور مذہب کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی جب سائنس کے اصول جو ہیں وہ خود مشکوک ہوں ہر دور میں، آج جو تحقیق ہو رہی ہے وہ کل کو بدل جائے، ہم اس تحقیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں بھئی قرآن میں تو سائنس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس فتنے کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ خود قرآن نے یہ بات سمجھائی امت کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو گے تو ہر مصیبت کے اندر، ہر مشکل گھڑی کے اندر میں تمہیں اس تعلیم کی بزرگی کو اگر تم اپنے عمل میں لے کے آؤ گے تو میں تمہیں ہر فتنے سے نکلنے کا راستہ خود بتاؤں گا۔ صرف تعلیم پڑھنے سے یہ فتنہ دور نہیں ہوگا، یہ فتنہ سمجھ میں آئے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انسان عمل میں لے کے آئے گا، اس پر جب عمل کرے گا پھر اس کے اوپر کھلے گی کہ نور اور روشنی کس کو کہتے ہیں اور اندھیرا کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس وقت امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کریں، اور ختم نبوت کے دفاع ایک تو ہے عقیدے کے درجے میں کہ بھئی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ دفاع الحمدللہ بہت ہی کافی شافی ہو رہا ہے، لیکن اس سے بڑا دفاع جو اس عقیدے کے اوپر اس فقیر نے بہت سارے پڑھے لکھے آج پاکستان کے بڑے پروفیسروں کو، بڑے ڈاکٹروں کو، بڑے انجینئروں کو، جن کو مسلمانوں کی، جن کو علماء کی تعلیم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، دینی تعلیم کے ساتھ، وہ تو برملا یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے بھئی ہمیں تو رہنمائی چاہیے، ہمارے شعبے میں ہمیں نہیں پتہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم علماء سے پوچھتے ہیں، علماء کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ ہے، تو آپ کا شعبہ ہے، آپ جانیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل بھی ہوں، قیامت تک کے لیے بھی کافی ہوں، پھر ہم ان کو یہ جواب دیں کہ بھئی آپ کو ہمارے پاس آپ کی تعلیم کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت داؤ پر لگی ہوئی ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں۔ اور شان ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ کی خبر اتنی بلند اور اتنی مکمل ہے کہ ہر دور کے اندر انسانیت کو ہر قسم کے فتنے سے بچا سکتی ہے، چاہے وہ فتنہ علم کا ہو، چاہے وہ فتنہ فنون کا ہو، چاہے وہ فتنہ عمل کا ہو۔ یہ ہے ختم نبوت کا مطلب، شان ختم نبوت کا۔ اور ہم نے اس کو بالکل اہمیت ہی نہیں دی اس اعتبار سے۔ اس لیے اس وقت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ضروری ہے ہم پر کہ ہم نے حق کو خود بھی سمجھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر اپنی استعداد اور حیثیت کے مطابق اس کو ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ورنہ ہم خسارے کے اندر ہیں۔ یہ بات اس لیے فقیر نے عرض کی کہ یہاں سب اہل اخلاص موجود ہیں، اہل دل حضرات اس مجمع کے اندر موجود ہیں، تو اس فقیر نے ہم اپنے بچوں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں ان کا ایمان بچانے کے لیے، بھائی میں تمہیں جو یہ تعلیم دلوا رہا ہوں نا، یہ مشکوک تعلیم ہے، یہ صحیح نہ سمجھنا اس تعلیم کو، جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو اسکولوں کے اندر، کوئی بھی مضمون پڑھ رہے ہو، یہ سب مشکوک ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ بھائی وہ بچہ پوچھے گا نہیں بھائی آپ ہمیں غلط چیز کیوں پڑھا رہے ہیں، سوال تو کرے گا نا، اس کا جواب بھی ختم نبوت کے اندر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے بھائی ایک پرچی دلوانا چاہتا ہوں میں تمہیں، ایک کاغذ کا پرزہ، اس کو کہتے ہیں ڈگری، یہ دلوانے کے لیے میں تمہیں یہ پڑھا رہا ہوں، اس پرچے کے بغیر تمہیں ملازمت نہیں ملے گی۔ ایمان بچ جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ ملازمت کے لیے تو پرچہ چاہیے نا، ڈگری جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اب ملازمت
ملے گی اس پرچے سے. آپ جتنے مرضی قابل ہو جائیں، اور ملازمت یعنی انسان کی کو حلال روزی کمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم اس کے لیے کوشش کرے. تو اگر کسی غیر مسلم سے بھی آپ کوئی جائز فن سیکھیں تو اس فن کو سیکھنا منع تو نہیں ہے شریعت کے اندر کہ منع ہے، لیکن جس سے فن سیکھا جا رہا ہے اس فن کے سیکھنے والے کو تو ہم صحیح نہیں کہیں گے. تو یہ اس خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنے ایمان کو بھی، کیونکہ ہم اس تعلیم کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور اس تعلیم کو صحیح سمجھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شعبوں کی تعلیمات کے دروازے ہی ہم نے بند کر دیے اپنے اوپر. معاشیات کا نظام پوری دنیا کے اندر انسان کو استحکام، اس کے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے کاروبار کو، بلکہ ملک کی سالمیت اور ملک کی حفاظت، حکومت کی حفاظت جو ہے وہ مال کے ذریعے ہوتی ہے، وسائل کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس شعبے کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے. تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکنامکس کا دروازہ ہم نے بند کر دیا، اور میری اور آپ کی عقل کی اکنامکس کو ہم نے قابل عمل سمجھا اور صحیح سمجھا. یہ مسلمان سود کو کیوں صحیح سمجھ رہا ہے، کیوں نہیں چھوڑ رہا سود کو؟ اسی شک کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اکنامکس کے اندر پڑھا ہے کہ یہ اصول جو ہیں یہ سود نہیں ہے. یہ اس نے اکنامکس میں پڑھا ہے مسلمان نے، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ اکنامکس کا مضمون ختم نبوت میں تو کہیں بھی نہیں ہے، تو جو سود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وہ سود اس زمانے کے حالات کے حساب سے تھا. یہ مسلمان اپنی عقل میں بیچارہ سچا ہے، جو مسلمان بھی ہے، اور سود کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مولویوں کی اصطلاحات ہے، یہ پرانے زمانے کا طریقہ ہے، کیونکہ اس نے اس اکنامکس کو جو سود کو سود ہی نہیں کہہ رہی، وہ سود کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہ رہا. ہاں اگر اس کو یہ سمجھ، اور حلال حرام کا تعلق وہ اس سے جوڑ ہی نہیں رہا. حلال حرام کا تعلق تو وہ غذاؤں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے. بیماری سمجھیے، ہم گناہوں کو، ہم نافرمانیوں کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمارے نزدیک وہ بیماریاں اب قابل عمل ہیں. وہ بیماری نہیں ہے. داڑھی کا کٹانا، عورتوں کی بے پردگی، یہ اب ہم اس تعلیم کو پرانا سمجھنے کی وجہ سے، سچا لیکن پرانا سمجھنے کی وجہ سے، ہم نے آج کے دور کے تعلیم کو، انسانی تحقیق کو صحیح سمجھنے کی وجہ سے، پھر اس تعلیم کے ذریعے جو بھی تربیت کا نظام آئے گا ہم اس کو بھی سچا سمجھ کے قبول کریں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. اس لیے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور دفاع کرنے والے لوگ اس امت کے اندر صرف ایک ہی ہیں، ختم نبوت کی دفاع کرنے والے، اور وہ ہے اہل علم کا طبقہ. کیونکہ وہ جب دفاع کریں گے تو اہل اتقیاء بھی اس کے مطابق عمل کریں گے، کیونکہ جو تعلیم آئے گی اس تعلیم کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور اگر ہم اس مقصد کو سامنے نہ رکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کی تعلیم زمین پر کس لیے آتی ہیں؟ فساد کو روکنے کے لیے، نقصان کو روکنے کے لیے دی جاتی ہیں. تو آخری نبی کی تعلیم بھی ہمیں ہر نقصان سے بچانے کے لیے آئی ہے. بے پردگی کے جواب جو ہے نا گناہ ثواب سے نہیں سمجھے گا مسلمان. اگر آپ اس کو کہیں گے بے پردگی کرنا گناہ ہے، داڑھی کٹانا گناہ ہے، سر میں رکھنا گناہ ہے، وہ کہا یہ پرانی اصطلاحات ہیں بھائی، موجودہ دور کے حساب سے بات کرو. تو اس کو سمجھانا ہے بھائی نبی کا مقصد سمجھائیں گے تو فوراً اس کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. انبیاء کس لیے زمین پر آئے؟ ہمیں کیا کرنے کے لیے؟ نقصان سے بچانے کے لیے. یہ بات تو میں سمجھا سکا. تو آخری نبی کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہمیں ہر حالت میں نقصان سے بچانے کے لیے آئی ہے کہ نہیں؟ اور مکمل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ بے پردگی کو صرف نقصان کے حوالے سے سمجھ لیں. ایک عورت اگر صرف اپنا برقع اتار کے باہر چلی جائے، اس کو دیکھنے سے ہی فساد پیدا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ ان کے دل محفوظ رہتے ہیں. اور نبی کی تعلیم کے مقصد کو سمجھیں تو پھر ان کو بے پردگی سمجھ میں آئے گی. بھئی جس کو دیکھتے کے ساتھ ہی فساد پیدا ہو رہا ہو، جس عورت کو تو اس لیے پردے کی تاکید کی گئی بھی اس عورت کو ڈھانک کے رکھو کیونکہ اس سے اس کی عزت بھی محفوظ ہے اور دیکھنے والوں کے جذبات بھی محفوظ ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیم دی ہے نبی کے ذریعے کہ اس نے ہمارے جذبات کو بھی محفوظ رکھا ہے. ایسی رحمت والی تعلیم ہے.
اللہ تعالیٰ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر بھی کوئی، ان کے جذبات کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی غلط، کوئی جذبات بھی ان کے ٹھیس پہنچے، جذبات کو بھی۔ ہم تو ابھی اس تعلیم کی بلندی کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ایک مصافحے کا طریقہ دیکھ لیجیے آپ، دو مسلمان آپس میں آتے ہیں، سلام، ایک نے سلام کیا، دوسرے نے بھی سلام کیا، تو یہ دونوں نے ایک دوسرے کو صرف اس سلام دینے اور جواب کرنے سے دونوں نے ایک دوسرے کے درمیان فساد کو ختم کرنے کا پیغام دیا کہ نہیں، کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس سے آگے چلیے، ایک مسلمان نے ہاتھ آگے بڑھایا، دوسرے نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا، فساد مزید دونوں شخصیتوں کے اندر ختم ہوا کہ نہیں؟ اگر ایک نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا، یہ نبی کی تعلیم تو نہیں ہے نا، نبی کی تعلیم ہے دونوں ہاتھ۔ اگر ایک مسلمان نے ایک ہاتھ بڑھایا، دوسرے نے دونوں ہاتھ بڑھائے، تو دوسرے کے دل میں اس کی طرف سے کوئی منفی جذبہ آئے گا کہ نہیں، کہ یہ مجھے وہ عزت نہیں دے رہا، اس کے دل میں ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی کھٹکا۔ اور اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اندر اختلافات کو اور فساد کو ختم کرنے کے لیے حد ہی کر دی آپ کی تعلیم نے، کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے کرو۔ کوئی ایک ایک سنت کو تو اٹھا کے دیکھیں، ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں فساد کو ختم کرنے کی۔ دو مسلمان ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے مصافحہ بھی کریں، سلام بھی کریں، اور ایک مسلمان صرف سلام بھی کرے، ہاتھ بھی ملائے، لیکن دیکھ دوسری طرف رہا ہو، تو دوسرے کے دل میں اس کے دل کے حوالے سے کوئی اچھا پیغام ملے گا یا فسادی پیغام ملے گا؟ اتنی مکمل تعلیم ہر لمحے پہ انسان کے جذبات کا احترام کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میری تعلیم بھی رحمت سے نہایت مہربانی والی تعلیم ہے، سمجھو اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ سود سے بچانے کے لیے بھی یہی انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچنی تھی، انتہائی ایک مال انسان کی ضرورت ہے۔ سود کی جو اصل حرمت ہے وہ ذلت انسانیت ہے۔ ایک انسان کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس ضرورت کے اوپر آپ اس سے اضافی رقم واپس لیتے ہیں، کیونکہ پیسہ تو انتہائی ضرورت، قرض لینا انتہائی ضرورت کے وقت شریعت کے اندر اس کا حکم ہے۔ عیاشی کے لیے قرض لینے کی اجازت نہیں۔ آپ کے پاس 3 دن کا فاقہ ہو گیا ہے، پھر آپ اتنا قرض لیں کہ کم از کم آپ اپنے اور گھر والوں کی ایک وقت کی بھوک مٹا سکیں۔ جوڑا آپ کے پاس ایک تھا سطر چھپانے کے لیے، وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو آپ اس وقت قرض لیں کہ آپ اپنی سطر چھپا سکیں۔ قرض کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی بغیر وجہ سے پیسے نہیں لینا۔ پھر جو آدمی اتنی مجبوری کے اندر پیسہ لے اور دینے والا اس سے کہے بھئی مجھے اضافی پیسے واپس دو، یہ اس کو عزت دے رہا ہے یا ذلت کر رہا ہے اس کی؟ اصل حرمت سود کے اندر ذلت انسانیت ہے۔ تم نے اس کو جانور سے بھی بدتر سمجھ لیا، انسان کو، اس کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہو اور پھر اس سے اپنے مال کا نفع بھی کما رہے ہو۔ اس لیے اس انسان کی حیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سود دینے والے کو فرمایا کہ اس نے گویا 70 دفعہ گناہ کیا ہے، اور ادنا گناہ اس کا یہ اللہ کی نظر میں کہ اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ سود کے اصول تو سمجھیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ انسانیت کی ذلت کی وجہ سے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں، اور اس کے بعد کم از کم درجے کی میں نے آپ سے عرض کر دیا، خلاصہ اس کا یہ ہے، اصل کام یہ تھا جو فقیر اگلی بات سمجھانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے اب ہم بہت آگے نکل گئے۔ اصل کام یہ تھا کہ ہم یہ مشکوک علم پڑھتے، اس مشکوک علم پڑھنے کے بعد اسی کو ہدایت کا ذریعہ، اس کو ختم نبوت کی روشنی میں دیکھتے اور مسلمانوں کو بتاتے کہ اس علم کے اندر کون کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خبر سے ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے۔ یہ اصل ہمارا کام تھا، وہ تو ہم نے بالکل سمجھے نہیں اس کام کو۔ یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم اکنامکس پڑھیں، پولیٹیکل سائنس پڑھیں، سوشل سائنسز پڑھیں، لیکن اس کے اندر جو فساد کے ٹاپکس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خبر تو رحمت ہی رحمت ہے انسانیت کے لیے، تو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے تھا۔ اصل میں وہ کام تو ہم نے کیا ہی نہیں، نہ اپنی ذمہ داری سمجھی، الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آپ کی خبر کو ہم نے مشکوک سمجھ کے اس کے دروازے ہی بند کر دیے ہم نے۔
اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائے۔